بند نمبر 6 اور 7 حاضر خدمت ہے۔ بند نمبر 6 میں ایک بار شاعر پھر موازنہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ہو سکتے ہیں یہ سے مراد آپ یہی توجہ دیں گے غربا ہو گئے، یہ ہو سکتے ہیں ان کے سے مراد عمرا ہو گئے، ہم جنس برابری کرنے والے کیوں کر، مراد کیا ہو یہ غریب غربا بھلا عمرا کے ہم جنس کیوں کر ہو سکتے ہیں، نہیں چین جن کو زمانے میں دم بھر، یہ بیچارے غریب لوگ جنہیں کسی پل بھی زمانے میں لمحے بھر کے لیے چین نصیب نہیں ہوتا، سواری کو گھوڑا نہ خدمت کو نوکر، ان کے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے، جہاں ان کے پاس بے شمار آسائشات موجود ہیں وہیں ان کے پاس نہ سواری کو گھوڑا ہے نہ خدمت کو نوکر ہے، نہ رہنے کو گھر اور نہ سونے کو بستر، پہننے کو کپڑا نہ کھانے کو روٹی، جو تدبیر الٹی تو تقدیر کھوٹی۔ اسی پچھلے بند میں بند نمبر 4 میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے عمرا کا غربا سے موازنہ کیا تھا، سیم تشریح وہی ہے جو آپ نے پہلے وہاں کی ہے، اس میں عمرا کو حاصل آسائشات کا تذکرہ کیا گیا اور یہاں غربا کو درپیش مسائل کا بیان ملتا ہے۔ یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر، کہاں تو یہ بندگان ذلیل، وہ بند نمبر 4 کا پہلا مصرع اور یہ ایک ہی بات دونوں میں ہو رہی ہے، یہ بھلا غریب لوگ ان عمرا کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں، یہ جھونپڑوں میں رہنے والے اور وہ محلات میں رہنے والے، وہ سکون کی نیند سونے والے اور یہ بے آرام ہونے والے، یہ روٹی کپڑا اور مکان کو ترستے لوگ اور دوسری طرف وہ عمرا جن کے پاس بے تحاشا دولت موجود ہے، تو بھلا ان تکلیف دہ زندگی بسر کرنے والوں کا موازنہ ان غریبوں کے ساتھ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اب غریبوں کو درپیش پہلا مسئلہ نہیں چین جن کو زمانے میں دم بھر، یہ بیچارے وہ لوگ ہیں، ناداری کا غربت کا ہمارا طبقہ ہے، پریشانیوں میں دکھوں میں تکالیف میں مصائب میں زندگی بسر کرنے والا ہے، ان کے پاس قیمتی لباس پرتعیش گاڑیاں سونے چاندی کے ریل پیل اور ان کے پاس ایک لمحہ بھی سکون کا میسر نہیں ہے، سواری کو گھوڑا نہ خدمت کو نوکر، ان کے پاس طرح طرح کی سواری ہیں، نوکر چاکر ان کے پاس موجود ہیں، ان کی خدمت میں لوگ کمر بستہ ہیں اور ایک طرف یہ بیچارے لوگ ہیں جنہیں اپنے امور زندگی نمٹانے کے لیے دن رات خود خدمت کرنی پڑتی ہے، نہیں چلتے وہ بے سواری قدم بھر، ایک طرف وہ عمرا ہیں جو ایک قدم بھی بغیر سواری کے اٹھاتے نہیں اور ایک طرف یہ مارے پھرنے والے لوگ، نہ رہنے کو گھر اور نہ سونے کو بستر، نہ رہنے کو گھر، ان کے پاس کیا ہے مکان رکھتے ہیں رشک خلد جنا، وہ ان کے پاس ایسے محلات ہیں کہ جن کی تزئین و آرائش دیکھ کے جنت کے محلات برش کرنے پر مجبور ہو جائیں، اور ایک طرف یہ ٹوٹے پھوٹے جھونپڑوں میں رہنے والے غریب غربا اور ان کے پاس سونے کو بستر موجود نہیں ہیں، پہننے کو کپڑا نہ کھانے کو روٹی، اس بند میں دوبارہ پھر جائیں گے، پہننے کو کپڑا، ان کے پاس کیا ہے پہنتے نہیں جو سمور و کتان، وہ ان کے پاس سمور اور کتان ہیں، موسم کی مناسبت سے پہننے کے لیے گرما سرما کے لباس موجود ہیں، شب خوابے کا لباس اور ہے، اور یہ بیچارے غریب لوگ جو روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے ترستے بلکتے سسکتے دکھائی دیتے ہیں، پہننے کو کپڑا نہ کھانے کو روٹی، جو تدبیر الٹی تو تقدیر کھوٹی، یہ بیچارے طرح طرح کی کوششیں کرتے ہیں عمرا کی برابری کرنے کی، مگر چونکہ ان کی تقدیر میں غریب ہو کے غریبوں کے مرنا لکھ دیا جاتا ہے، ان کی تمام تدبیریں الٹی ثابت ہوتی ہیں اور تقدیر کھوٹی لکھ دی جاتی ہے، اس لیے باوجود کوشش کے یہ بیچارے کسی طور امیروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب اس تمام صورتحال سے نکلنے کا حل کیا ہے، حال ہی بتاتے ہیں آخری بند میں۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب ہدا کا، کتاب ہدا ہدایت والی کتاب قرآن پاک ہو گئی۔ قرآن نے تو واضح فرما دیا تھا کہ انما المسلم اخوۃ، مسلمان کا بھائی ہے، جب قرآن نے کہہ دیا ہدایت والی کتاب نے کیا کہا کہ ہے ساری مخلوق کن با خدا کا، حدیث مبارکہ الخلق عیال اللہ،
تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اگر حدیث میں جائیں. اگر قرآن میں جائیں تو قرآن کہتا ہے انما المسلم اخوۃ، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں. پھر حال آگے بتاتے ہیں وہی دوست ہے خالق دوسرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا. ولا محبت ہو گئی. خالق دوسرا، دو جہانوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہو گئے. اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتے جو حقوق اللہ کی تو پاسداری کرتا ہے، حقوق العباد کی پاسداری نہیں کرتا، بلکہ اللہ اس کو اپنا محبوب رکھتے ہیں. کس کو؟ خلائق مخلوق کی جمع ہے، مخلوقات کی جمع پھر خلائق ہے، سے ہے جس کو رشتہ ولا کا. اللہ اس شخص سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، اسے اپنے زیادہ قریب سمجھتے ہیں جو مخلوق خدا سے محبت کرنے والا ہو. خدا کے ہاں امیر غریب کی تخصیص اور تفریق نہیں ہے. اللہ تو اس شخص کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو مخلوق خدا سے محبت کرنے. وہی دوست ہے خالق دوسرا کا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے تمام باتیں انسانوں تک پہنچا دی ہیں. قرآن کا حوالہ دیا ہے کہ جو رحم نہیں کرتا، جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا، آسمان والا اس پر رحم نہیں کرتا. پھر شاعر کہتے ہیں کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. حال بتاتے ہیں یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. یہی عبادت ہے، یہی دین و ایمان ہے. اللہ کے نزدیک افضل ترین شخص وہی ہے جو اللہ کے بندوں سے خندہ پیشانی حسن سلوک سے پیش آتا ہے. شاعر کے مطابق اس انسانیت کی خدمت ہی انسان کا اصل مقصد ہے، اور اسلامی تعلیمات کا نچوڑ انسانی خدمت ہے. اگر اس جہان آب و گل پر نظر دوڑائی جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ باہمی کشش سے ہی ہر شے کا وجود برقرار ہے. اگر یہ ممانست اور کشش ختم ہو جائے تو دنیا آب و رنگ کا تانا بانا بکھر کر رہ جائے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہی صرف اس لیے ہے کہ تاکہ وہ باہمی محبت کو فروغ دینے کے لیے جان توڑ کوشش کریں. زندگی کا مقصد معلومات اکٹھا کرنا نہیں بلکہ دوسروں کی خاطر رنج و الم کے بہاؤ میں بہنے کا نام ہے. آخری شعر میں تخلیق کا مقصد شاعر بیان کرتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے جو آنکھوں سے نظر آنے والے انسان سے محبت نہیں کر سکتا وہ اندھے کے خدا سے محبت کیسے کر سکتا ہے. بیٹا یہ آپ کی تشریح ہوئی اور یہ اس کے حوالہ جات ہوئے. پہلے بند میں آپ نے دیکھا بند نمبر 6 میں وہی امیروں اور غریبوں کا موازنہ تھا اور غریبوں کو جو درپیش مسائل ہیں ان کا تذکرہ، جیسے تمہاری باندیاں انبار میں ریشم کے تلتی ہیں تولی جاتی ہیں. امیر عمرہ کی باندیاں ہماری بیٹیوں کے تن کی اریانی نہیں جاتی، یا الٹی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا، یا بوڑھی ہوئی غریب کی بیٹی شباب میں غربت نے رنگ و روپ نکھرنے نہیں دیا. 7ویں بند میں اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، یا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں. آپ کو اشعار آتے ہیں اس لیے تیز تیز پڑھ رہا ہوں. ہیں وہی لوگ اچھے جہاں میں، ہیں وہی لوگ جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے. جب پچھلے سال میں نے ایک شعر پڑھا تھا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. یا حدیث مبارکہ ہے مومن ہے وہ شخص جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یہ بیٹا آپ کا آج کا 5واں لیکچر ہوا. نظم اسلامی مسابقات ختم ہوئی. انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے اگلے لیکچر کے ساتھ نئے سلیبس کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ بند ہیں دونوں، یہ دیکھ لیجئے گا. ہم نے یہ بند پڑھا ہے جس پہ میں نے نشان لگایا ہے. اس کے ساتھ ہم نے جو دوسرا بند پڑھا ہے وہ آپ کا یہ بند ہے جس کو میں نے آخری بند قرار دیا ہے. زندگی نے ساتھ دیا. پھر ملاقات کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.